الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يعلم بأن الله يرى وقال الله تبارك وتعالى وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب حبيب الله. وقال عليه الصلاة والسلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقال عليه الصلاة والسلام ذكر الله شفاء القلوب. وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. مٹ جائے گناہوں کا تصور اس جہاں سے، اگر یہ یقین ہو جائے کہ خدا دیکھ رہا ہے، اگر یہ یقین ہو جائے کہ خدا دیکھ رہا ہے. انسان اب بھی فرصت توبہ ہے، دیر نہ کر، وہ ابھی گرا نہیں، جو گرا پھر سنبھل گیا. اٹھ بندے باندھ کمر، کیا ڈرتا ہے، پھر آگے آگے دیکھ اللہ کیا کرتا ہے. محبت سے، ادب سے، عظمت سے اور اس استحضار کے ساتھ
کہ میں یہاں ہوں، میرا دل مدینے میں ہے، درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں موت تک کثرت سے، ادب سے، عظمت سے اور اس استحضار کے ساتھ کہ میں یہاں ہوں، میرا دل مدینے میں ہے، اللہ ہمیں درود شریف پڑھتے رہنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ بزرگان محترم، معزز علماء کرام، عزیز نوجوانوں اور میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، ایک سوال ہوتا ہے کہ ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں یا نہیں؟ جب اللہ نے ہمیں بچنے کا کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ اگر ہم میں گناہوں سے بچنے کی صلاحیت نہ ہوتی تو اللہ کبھی بھی وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَ نہیں فرماتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں، ہم گناہوں کو چھوڑ سکتے ہیں۔ پہلی بات۔ دوسری بات، ہمارے دل میں ایک بات آتی ہے کہ گناہوں سے بچنا مشکل ہے۔ میرے عزیزو، ہمارے لیے مشکل ہے، کیا اللہ کے لیے بھی ہمیں بچا لینا مشکل ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تو پھر ہمت سے قدم اٹھائیں اور یہ طے کریں کہ اب مجھے گناہ نہیں کرنا، اور اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ، جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک لیا ہے، نفس و شیطان کو ہم پر مسلط ہونے سے روک دیجیے۔ جس طرح آپ آسمان کو زمین پر گرنے نہیں دیتے۔ دیکھو، آسمان یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے۔ ہم ایک چھوٹا سا جھوپڑا بغیر ستون کے نہیں بنا سکتے، اتنا بڑا اور اتنا وسیع آسمان، اتنا بلند آسمان، یہ پورا بغیر ستونوں کے کھڑا ہوا ہے۔ اللہ اس کو تھامے ہوئے ہیں۔ کیا اللہ کی زبردست قدرت ہے! ایک کاش ہم بھی اللہ کے دیوانے ہو جاتے، اللہ کے ہو جاتے تو زندگی گزارنے کی مزہ آ جاتی۔ اللہ مجھے بھی اپنا بنا لے اور آپ کو بھی اپنا بنا لے۔ دو دعا کا اہتمام کرتے رہو۔ ایک دعا تو یہ کرو کہ پیارے اللہ، مجھے ایسا بنا دیجئے کہ میں آپ کو پسند آ جاؤں۔ میرے عزیزو، اللہ کو پسند آ گئے نا تو بیڑا ہی پار ہے۔ زندگی میں بھی مزہ اور موت کے بعد بھی مزے ہی مزے، اگر اللہ کو ہم پسند آ گئے۔ اب ہم دعا کریں گے تو اللہ ضرور قبول کریں گے۔ تو اللہ سے یہی دعا کرو نا کہ اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں آپ کو پسند آ جاؤں۔ اللہ جی، پیارے اللہ، مجھے ایسا بنا دیجئے کہ میں آپ کو پسند آ جاؤں۔ ہر فرض نماز کے بعد دعا کر لو، فرض نماز کے بعد تو دعائیں قبول ہوتی ہے۔ دوسری دعا یہ کرو کہ اللہ جی، مجھ سے کوئی ایسا کام لے لیجئے جو آپ کو پسند آ جائے۔ ہمارا لینا دینا اللہ کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، مجھے بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں۔
ہم کیوں کوئی کام ریاکاری کے ساتھ کریں؟ ہم کیوں کوئی کام دکھلاوے کے لیے کریں؟ ہم کیوں کوئی کام واہ واہ کے لیے کریں؟ دنیا والے تو آج تعریف کرتے ہیں، کل کو برائی کریں گے، اور ان کے پاس کیا ہے جو یہ ہمیں دے سکتے ہیں؟ یہ خود اللہ کے محتاج ہیں، یہ بھی اللہ کے محتاج، ہم بھی اللہ کے محتاج۔ نظر اللہ کی طرف رکھیں، نظر اللہ کی طرف رکھیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ایک اللہ کو راضی کر لو، اللہ ہمارے لیے کافی، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ ہی کارساز ہے۔ دنیا لاشے ہے، دنیا فانی ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے۔ ہم لاشے، ہم کچھ نہیں، اور کارساز کون ہے؟ فرمایا اللہ ہے۔ وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، وہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہی شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ تاجدار مدینہ کا رب ہے۔ آسمان اسی کا بنایا ہوا ہے، زمین اسی کی ہے، چاند، سورج، ستارے، چرندے، پرندے، درندے، یہ سب اسی کے ہیں۔ فضاؤں میں پرندوں کو وہی اڑاتا ہے، آسمان سے پانی وہی اللہ برساتا ہے، زمین سے غلہ وہی اللہ اگاتا ہے، انڈے سے بچوں کو وہی اللہ نکالتا ہے۔ 18,000 قسم کی مخلوقات کو اسی اللہ نے بنائی ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے رب اللہ ہے، اللہ سب کے رب ہے، اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ کو پہچانو، عارف باللہ بنو۔ جو اللہ کو پہچاننے والے ہیں ان کی صحبت میں رہو، ان کی صحبت کی برکت سے انشاءاللہ ہم بھی عارف باللہ بن جائیں گے۔ صحبت کا اپنا اثر ہوتا ہے۔ ایسے دوستوں کے ساتھ رہو جن کے اندر اللہ کو پانے کی طلب ہو، گناہوں سے بچنے کا سچا جذبہ، شوق اور ولولہ ہو۔ یہ ہمارے اندر کا درد ہونا چاہیے کہ ہم گناہوں سے کیسے بچ جائیں، چھوٹے گناہ سے بھی بچیں، بڑے گناہ سے بھی بچیں۔ گناہ یعنی بہت خطرناک چیز۔ اس کے لیے یہ نہ دیکھو گناہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ کون ناراض ہو رہا ہے اور کس کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ ابا ناراض ہو تو گھر میں اچھا نہیں لگتا، رب ناراض ہو تو اس کی زمین پہ اچھا نہیں لگتا۔ گناہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ گناہوں سے بچ سکتے ہیں کہ بالکل بچ سکتے ہیں۔ کیا کریں کہ ہم گناہوں سے بچ جائیں؟ یہ استحضار اپنے اندر پیدا کر لیجئے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ تو دیکھ ہی رہے ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ استحضار رکھ لیجئے کہ میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ میرے دل پر لفظ اللہ لکھا ہوا ہے، اور جس طرح لائٹنگ جگمگ جگمگ کرتی ہے، یہ اللہ کا نام میرے دل پر چمک رہا ہے، اور یہ میرا دل جو ہے یہ کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے اپنا سینہ بھر، جیے تو اس کا ہو کر جی، اور مرے تو اس کا ہو کر مر، ہر دم اللہ اللہ کر۔ اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اپنے کمرے میں، اپنی آفس پر، اپنی دکان پر، اپنے اٹھنے بیٹھنے کی جگہوں پر یہ لکھ کر رکھیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ جب اس پر نظر پڑے گی تو انشاءاللہ ہمارا استحضار مضبوط ہوتا جائے گا، اور اپنے دل پر اس کو لکھ لیجئے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں۔ وہ کوئی بال پین لے کر مت لکھ دینا، اس کو یاد رکھیے۔
जो करता है तू छुप के अहले जहां से, कोई देखता है तुझे आसमां से। वो अल्लाह रात में मोबाइल चलाने वालों को भी देखता है और कुरान पढ़ने वालों को भी देखता है। वो अल्लाह पबजी गेम खेलने वालों को भी देखता है और तहज्जुद पढ़ने वालों को भी देखता है। जो लोग बगैर सुन्नतों के इस्तिहजार के सोते हैं, बगैर वुजू के, बगैर बिस्तर झाड़े, बगैर दुआएं पढ़े, अल्लाह उनको भी देखता है। और जो सुन्नतों के इस्तिहजार के साथ सुन्नतों पर अमल करते हुए सोते हैं, अल्लाह उन्हें भी देखता है। तो ये इस्तिहजार के अल्लाह हमें देख रहे हैं। अगर मुझे नसीब हो जाए तो मेरा गुनाहों से बचना आसान हो जाए, और अगर आपको नसीब हो जाए तो आपका गुनाहों से बचना आसान हो जाए। तो आज की मजलिस में मैं भी नियत करता हूं और आप हजरात भी नियत करें कि हम जो हैं ये तसव्वुर रखेंगे कि अल्लाह हमें देख रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों से हमारी जान छुड़ाए और अल्लाह हमें तकवा भरी जिंदगी नसीब फरमाए। हर गुनाह पर इंसान को दो सजा मिलती है। एक तो आखिरत में जो सजा मिलेगी वो, और दूसरा उसका दुनिया में भी नुकसान होता है गुनाह का। हर गुनाह का नुकसान, अल्लाह ही नाराज हो तो नुकसान होगा ही। गुनाह करने वाले का दिल परेशान रहता है, गुनहगार शख्स का दिल परेशान रहता है। चाहे उसके पास सब कुछ हो, करोड़ोंपति हो, बंगला हो, कार हो, अच्छा बिजनेस हो, फिर भी आप उसकी जुबान से यही सुनोगे कि मैं परेशान हूं। अच्छा, परेशानी कैसे? भाई आपके घर तो एसी भी है, अच्छा खाना भी है, पैसा भी है, आप जो चाहे वो खा भी सकते हैं, आपके घरों में तो फैसिलिटी भी है, फिर क्यों परेशान है? का वो गुनाहों की वजह से। जो बंदा झूठ बोलता है, वालिदैन का नाफरमान होता है, धोखा देता है, गीबत में मुब्तला होता है, आम तौर पे वो बेचैन और परेशान होता है। उसकी जिंदगी में सुकून नहीं होता, वो बेचैन। जिस तरह मछली को पानी से बाहर निकालो, वो मछली कैसे तड़पती है, इस तरह ये बंदा तड़पता रहता है। और गुनहगार शख्स को नेक अमल की तौफीक भी नहीं होती, इबादत की तौफीक छीन ली जाती है। बदनजरी की वजह से तहज्जुद की तौफीक छीन ली जाती है, नेक अमल की तौफीक छीन ली जाती है। दुआ में दिल नहीं लगता, हाथ उठाएगा तो 40 सेकंड 50 सेकंड, एक बार तहज्जुद पढ़ भी ले फिर भी उसका दुआ में दिल नहीं लगता। गुनहगार शख्स को अल्लाह ताला मुनाजात की लज्जत से महरूम कर देते हैं और उसकी जिंदगी में बेबरकती, हर काम उसका अधूरा रहता है। कहता है डील होते होते रह गई, काम होते होते रह गया, मेरे काम अटक जाते हैं, बच्ची का रिश्ता बार बार आता है, सब कुछ तय हो जाता है, एंड में सामने वाले मना कर देते हैं। ऐसा लगता है किसी ने कुछ कर दिया है। अरे जनाब कुछ नहीं किया, ये गुनाहों की सजा है, ये गुनाहों का नुकसान है। गुनाहों की वजह से अल्लाह ताला बहुत नाराज होते हैं, अल्लाह की नजर से इंसान गिर जाता है। अब आप अंदाजा लगाओ, ये तो बहुत से मैं दुनियावी नुकसानात आपको गिनवा रहा हूं, वरना आखिरत में जो गुनाह की सजा है वो तो अपनी जगह। तुम मेरे अजीजों,
ہم کہتے ہیں کہ ہم پریشان بھی ہیں، ہم بے چین بھی ہیں، ہماری زندگی میں بے برکتی بھی ہے، ہمارے کام ہوتے ہوتے رہ بھی جاتے ہیں، اور دوسری طرف ہمیں گناہ بھی نہیں چھوڑنا۔ اس لیے آج کی مجلس میں یہ طے کر لیجئے کہ انشاءاللہ اب ہم گناہوں سے بچیں گے، ہر حال میں بچیں گے۔ اچھا، گناہوں سے بچنے کے لیے کیا کریں، کیسے بچیں؟ پہلی بات، اللہ دیکھ رہے ہیں، اس کا استحضار رکھیے۔ دوسری بات، 3 باتیں یاد رکھیے۔ اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، اور اللہ علیم ہے۔ اللہ سننے والے، دیکھنے والے، ہم کیا بولتے ہیں سب اللہ سنتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں سب اللہ دیکھتے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں سب کچھ اللہ کے علم میں۔ یوں سمجھیے کہ ہماری پوری زندگی ایک ریکارڈ ہو رہی ہے، جو ویڈیو ریکارڈ ہوتا ہے، ہماری پوری زندگی ایک ریکارڈ ہو رہی ہے، پوری زندگی محفوظ ہو رہی ہے۔ جو ہماری زبان سے نکلتا ہے فرشتے اس کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ ہم جو گناہ کرے یا جو نیکی کرے، یہ سب ہمارے نامہ اعمال میں درج ہو رہا ہے، لکھا جا رہا ہے۔ تو اگر یہ استحضار رہے گا تو انشاءاللہ گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ تیسری بات، نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھیے۔ جو نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، اس نماز کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ وہ نماز بے حیائی اور برائی سے روک لیتی ہے۔ اس لیے وضو اچھا کیجئے، وضو میں کم پانی کا استعمال کیجئے، مسواک کا اہتمام کیجئے، وضو کرنے سے پہلے دعا کر لیجئے، دعا پڑھ لیجئے، نیت کر لیجئے، انا اتوضأ لرفع الحدث، دعا پڑھ لیجئے، بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام، اور سنتوں کے اہتمام کے ساتھ وضو کیجئے۔ وضو دھیان کے ساتھ کیجئے، غفلت کے ساتھ نہیں، باتیں کرتے کرتے نہیں، فضولیات کے ساتھ نہیں، فضول خیالوں کے ساتھ نہیں۔ وضو اچھا تو نماز اچھی، نماز اچھی تو زندگی اچھی، اور زندگی اچھی تو موت اچھی، اور موت اچھی تو انشاءاللہ جنت پکی۔ تو وضو جو ہے اطمینان کے ساتھ اچھا کیجئے، نماز دھیان کے ساتھ پڑھیے، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھیے، ہر رکن کو اچھی طرح ادا کیجئے۔ اللہ دیکھ رہے ہیں، اس کا استحضار رکھیے۔ ہم کتنی دفعہ کہتے ہیں نماز میں اللہ اکبر، کون سب سے بڑا ہے؟ کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب اللہ سب سے بڑا ہے تو اللہ کو یاد کیجئے، جو بڑا ہے اس کو یاد کیجئے۔ چھوٹوں کو کیوں یاد کرتے ہیں؟ دنیا کی یاد میں کیوں ڈوب جاتے ہیں؟ ایک ہوتی ہے عقل معاد۔ عقل معاد کہتے ہیں کہ دنیا کے کام میں بھی بندے کو آخرت یاد آ جائے۔ ایک بزرگ ایک جگہ دعا کرانے کے لیے جا رہے تھے۔ ایک شخص نے کہا، حضرت آپ نے ہیرے دیکھے؟ حضرت نے کہا، ہیرے تو دیکھے نہیں، اور ہیرے دیکھنے میں انٹرسٹ بھی نہیں۔ اس نے کہا، حضرت دیکھ لو ہیرے۔ اس نے ہیرے بتائے، اور اس نے حضرت کو کہا ہوگا جس کا خلاصہ یہ کہ حضرت یہ ہیرا 10 لاکھ کا، یہ 20 لاکھ کا، یہ 50 لاکھ کا۔ حضرت کو بہت تعجب ہوا کہ اتنے چھوٹے ہیرے اور اتنے مہنگے۔ اس نے کہا، حضرت ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا
کہ ہیرا دیکھنے میں چھوٹا ہوتا ہے لیکن قیمت میں بہت موٹا ہوتا ہے. حضرت کہتے مجھے آخرت کی یاد آ گئی. آخرت یاد آ گئی. اس نے کہا حضرت کیا یاد آئی؟ حضرت نے فرمایا اسی طرح جو بندہ اخلاص کے ساتھ کوئی عمل کرے اگرچہ وہ چھوٹا ہو لیکن اللہ اس کی قیمت موٹی لگائے گا. ہیرا جس طرح دیکھنے میں چھوٹا اس کی قیمت موٹی، اسی طرح اللہ کے لیے کوئی عمل کیا جائے اگرچہ وہ چھوٹا ہو لیکن خدا اس کی قیمت موٹی لگائے گا. تو اس کو تو عقل مہات کہتے ہیں کہ دنیا کی بات چیت میں بھی آخرت یاد آ گئی، اور ہمارا حال تو الٹا ہے، ہمیں آخرت میں بھی دنیا یاد آ جاتی ہے. بائک کی چابی گم گئی، ملتی نہیں، ظہر کی نماز شروع کی، پہلی رکعت میں تو یاد آ گیا کہ چابی کہاں رکھی تھی. تو یہ ہماری نماز کا حال ہے. نماز دھیان کے ساتھ پڑھنا چاہیے، ہر عمل اخلاص کے ساتھ کرنا چاہیے، اور اللہ سے اللہ کی محبت مانگنی چاہیے. آپ مجھے بتاؤ، کیا کوئی اللہ سے اللہ کی محبت مانگتا ہوگا؟ کیا اللہ قیامت کے دن اس کو اپنے دشمنوں کی صف میں کھڑا کریں گے؟ نہیں. تو پھر ہم اللہ سے اللہ کی محبت مانگے، اللہ سے اللہ کو مانگے، اللہ سے اللہ کا عشق مانگے، اور اس کی ہمارے اندر سچی طلب ہو. جب ہم گناہوں سے بچیں گے تو اللہ کی محبت بہت بڑھ جائے گی ہمارے دل میں. اور گناہوں سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم موت کو یاد رکھیں، کہ ہمیں مرنا ہے، ہمیں دنیا سے جانا ہے. اپنے ان رشتہ داروں کو یاد کریں جو دنیا سے چلے گئے. ان کے گھر والے موجود ہیں، ان کا کاروبار موجود ہے، ان کی فیملی موجود ہے، ان کی کاریں موجود ہیں، ان کی زندگی میں جو بہاریں تھی وہ بہاریں یہاں موجود ہیں، لیکن وہ قبرستان میں آرام کر رہے ہیں. تو کیا ہمیں نہیں جانا؟ ہمیں بھی جانا ہے. ایسی دنیا سے کیا دل لگانا جہاں نہ ہو ہمیشہ رہنا. یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں، ہمیشہ رہنے کی جگہ تو آخرت ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ تو عبرت کی جا ہے، تماشا گا نہیں ہے. یہ دنیا تو عبرت کی جگہ ہے. عقل مند یہاں سے عبرت حاصل کرتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم یہاں سے عبرت حاصل کریں، جانے والوں سے نصیحت حاصل کریں، قبرستان جاتے رہیں. مرد حضرات سے گزارش ہے کہ قبرستان جاتے رہیں اور اپنی موت کو یاد کرتے رہیں. جو ایمان والے دنیا سے چلے گئے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں اور ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں. اور گناہوں سے بچنے کا آسان نسخہ یہ ہے کہ جو حضرات تقوی والے ہیں ان حضرات کی صحبت میں رہیں، اللہ والوں کی صحبت میں رہیں، گناہوں سے بچنے والوں کی صحبت میں رہیں. جب ہم صادقین کی جو سچے اللہ والے ہیں ان کی صحبت میں رہیں گے تو ان کی صحبت کی برکت سے انشاءاللہ گناہوں کی نفرت یہ ہمارے دلوں کے اندر آئے گی اور سنتوں پر چلنے کا شوق پیدا ہوگا. اللہ کے ذکر کا ہمیں چاہیے کہ ہم اہتمام کریں. ہم میں سے جو بھی کسی اللہ والے سے بیعت ہیں ان کے معمولات کی پابندی کریں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، اور جو کسی اللہ والے سے بیعت نہیں ہے انہیں چاہیے کہ کسی اللہ والے سے بیعت ہو کر ان کے معمولات کی پابندی کریں. اور اگر اللہ تعالیٰ موقع دے ہو سکے تو اللہ کے راستے میں وقت لگانے کی کوشش کریں. ہم بھی گناہوں سے بچیں اور پوری دنیا والے گناہوں سے کیسے بچ جائیں، پوری دنیا والے کیسے کامیاب ہو جائیں، اور قیامت تک آنے والا ایک ایک انسان اور ایک ایک جنات سب کو کیسے اللہ ہدایت عطا فرما دیں اور سب کیسے راہ راست پر آ جائیں. اس کے لیے ہم اپنے بس کی کوشش کریں، محنت کریں. ہمارے بس میں محنت ہے، کوشش ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہدایت دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے. ہم
اپنے اندر امت کی فکر، امت کا غم، امت کا درد، امت کی کڑن ہم اپنے اندر پیدا کریں. یوں فرمایا فکر نبی جس کے سینے میں ہے وہ مدینے میں نہ ہو کر بھی مدینے میں ہے، اور فکر نبی جس کے سینے میں نہیں ہے وہ مدینے میں ہو کر بھی مدینے میں نہیں ہے. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دائم الذکر والفکر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ذکر میں رہتے تھے اور فکر میں رہتے تھے. ذکر کس کا؟ تو کہا اللہ کا. فکر کس کی؟ فرمایا خلاصہ یہ امت کی. ہمارے نبی علیہ السلام ہر وقت اللہ کی یاد میں رہنے والے، ہر وقت امت کی فکر کے اندر فکر میں رہنے والے کہ میرا ایک ایک امتی خلاصہ یہ کہ کیسے کامیاب ہو جائے. یہ دونوں صفت ہمیں ہمارے نبی کے امتی ہونے کے، ہم ہمارے نبی کے امتی ہیں، ہم ہمارے نبی کے عاشق ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ یہ دو صفت ہم بھی اپنے اندر پیدا کر لیں. ایک تو ہم بھی ہر وقت اللہ کی یاد میں رہیں. جو اللہ کی یاد میں رہنے والے ہیں ان کی صحبت میں رہیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے ہم تھوڑی سی محنت کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں بھی ہر وقت اپنی یاد میں رہنے کی توفیق عطا فرمائیں گے. اور جن کے اندر امت کی فکر ہے ان کی بھی صحبت اٹھائیں تو انشاءاللہ ہمارے اندر بھی امت کی فکر آئے گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ گناہوں سے ہماری جان چھڑائے، ہر چھوٹے بڑے گناہ سے اللہ ہمیں بچائے. جس گناہ کی عادت پڑ چکی ہو اس کا نام لے کے دعا کیجئے کہ اللہ یہ گناہ میری زندگی کے اندر داخل ہو چکا ہے اور میں یہ گناہ سے بچنا چاہتا ہوں، اور باری تعالیٰ آپ دعا قبول کرنے والے ہیں، میں آپ سے دعا کر رہا ہوں اللہ جی آپ مجھے گناہوں سے بچا لیجئے. سچی طلب، سچا درد، اللہ کے سامنے رو رو کے اللہ کو منانا. اللہ کتنے خوش ہوں گے اگر ہم گناہوں سے بچنا چاہیں گے. اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہی ہیں کہ ہم گناہوں سے بچ جائیں، اور جو بھی گناہ ہو جائے سچے دل سے معافی مانگ لے اللہ سے، اور یہ طے کر لے کہ اب آئندہ مجھے گناہ نہیں کرنا. سچی توبہ کر لے. پہلے تو طے کر لے کہ گناہ کرنا ہی، بشری تقاضے سے کبھی ہو جائے فوراً توبہ کر لے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توبہ کرتے رہنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچائے، ہر چھوٹی بڑی نیکی کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. گناہ میں لذت تو ہے، مزہ تو ہے، لیکن لذت ختم ہو جائے گی، وبال باقی رہ جائے گا. اور نیکی کرنے میں مشقت تو ہے لیکن مشقت ختم ہو جائے گی، ثواب باقی رہ جائے گا. تو آئیے ہم سب پچھلے گناہوں سے معافی مانگ لیں اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا پختہ ارادہ اور عزائم کر لیں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنے دوستوں میں شامل فرمائے. ہاتھ اٹھائیے، دعا کر لیجئے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. لا الہ الا انت سبحانک انا كنا من الظالمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم انی ظلمت نفسی ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اجرنا من النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع المصطفى صلى الله عليه وسلم.
پیارے اللہ رحیم والا کریم آقا اللہ جی، بے شک ہم بہت ہی بڑے گنہگار، خطا کار، سیاہ کار، مجرم اور پاپی ہیں۔ اے اللہ، ہم نے دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، جلوت میں، خلوت میں، تنہائیوں میں بہت گناہ کیے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، ہم اقراری مجرم ہیں، بے شک ہم بہت ہی بڑے گنہگار ہیں۔ پیارے اللہ، ہمیں یہ بھی پتا ہے آپ کے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا، آپ کے سوا کوئی بخش نہیں سکتا۔ کریم اللہ معاف کر دیجئے، رحیم اللہ معاف کر دیجئے۔ آپ تو معاف کر کے خوش ہو جاتے ہیں، آپ تو معافی مانگنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اے اللہ، ہم نے زندگی غفلت میں گزار دی، ہمیں معاف کر دیجئے۔ آئندہ گناہوں سے بچنے کا پختہ ارادہ اور عزائم کرتے ہیں، اے اللہ ہماری مدد فرما دیجئے۔ گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں ڈال دیجئے، نیکیوں کا شوق اور رغبت اللہ ہمارے دل میں بٹھا دیجئے۔ پیارے اللہ، اپنی محبت نصیب فرمائیے، اپنا تعلق نصیب فرمائیے، اپنا عشق نصیب فرمائیے، اپنا قرب نصیب فرمائیے، درد دل عطا فرمائیے، امت کی فکر، امت کا غم، امت کا درد، امت کی کڑن عطا فرمائیے۔ اللہ جی، دین کی مبارک محنت کے لیے، ہمیں دور کے لیے، دیر کے لیے، سارے عالم کے لیے اخلاص کے ساتھ اپنے فضل سے قبول فرمائیے۔ اللہ جی، ہمیں ایسا بنا دیجئے کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اللہ جی، ہم سے کوئی ایسا کام لے لیجئے جو آپ کو پسند آ جائے۔ اے اللہ، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ آج کی مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اللہ ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ فرما۔ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آپ کے عاشقوں کی صحبت میں رہنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما۔ جو پریشان حال ہو سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو خوشیاں نصیب فرما، چین، سکون، اطمینان، امن نصیب فرما۔ پیارے اللہ، آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما۔ بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں مرنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق اور سعادت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آج کی مجلس کو قبول فرمائے۔ آج کی مجلس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم گناہوں سے بچ جائیں۔ آج اصل مجلس تھی شیخ محترم حضرت مفتی اکرام الدین صاحب پاتردوی دامت برکاتہم کی، لیکن معلوم ہوا کہ حضرت بیمار ہے۔ حضرت کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالی حضرت کو شفاء عاجلہ، کاملہ، دائمہ، مستمرہ عطا فرمائے، اور جو بھی حضرات بیمار ہے اللہ تعالی سب کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ تعالی آج کی مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو منتظمین حضرات ہیں اللہ تعالی انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان کی نسلوں میں اللہ تعالی اپنے اولیاء پیدا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔